If you love me, do you love me? کیا آپ کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے؟ کیا آپ الیکشنز میں حصہ لینا چاہتے ہیں لیکن ای سی پی کے جاری کردہ کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس کی ایلیجبلٹی کرائیٹیریا کے مطابق آپ کو ٹکٹ ملنا ناممکن ہے؟ ان پاکستان یو کین رنٹ اے کینڈیڈیٹ. ایک حلقہ ہے، کانسٹیٹوئنسی ہے جہاں سیاسی پارٹی کے پاس کینڈیڈیٹ ہے نہیں، یا اگر ہے تو وہ کمزور ہے، مالی استطاعت نہیں رکھتا، اور حادثاتی طور پہ عین ایک کینڈیڈیٹ جو ہے مستعار لے لیا جاتا ہے. ایکسیڈنٹل کینڈیڈیٹ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، رینٹ کینڈیڈیٹ بھی کہہ سکتے ہیں. انتخابی مہم کے دوران کمپین سٹارٹ ہو گئی، نامینیشن پیپر فائل ہونے ہیں، کمپین شروع ہو گئی، اور اچانک پارٹی ٹکٹ کی لسٹ بھی آ گئی، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ پارٹی ٹکٹ تبدیل ہو گیا، اور جو مخالف پارٹی کا امیدوار ہے وہ اس پارٹی کا کینڈیڈیٹ بن گیا. 5,000 سے زائد لوگ نیشنل اسمبلی کی 342 سیٹس کے لیے 8 فروری کو پاکستان کے جنرل الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں، پر ان میں سے کتنے ہیں جو واقعی پولیٹیشنز ہیں؟ ایسے لوگ ہیں کہ جو ٹکٹ اپلائی کرتے ہیں مختلف پارٹیوں سے. دو جو متحارب پارٹیز ہیں، رائیول پارٹیز ہیں، وہاں آپ نے اپلیکیشن فارم فل کر کے دی، زر ضمانت ساتھ ٹکٹ کی فیس دی، انٹرویو کے لیے بھی گئے، مسلم لیگ نون میں بھی گئے، اور تحریک انصاف میں بھی گئے، پیپلز پارٹی میں گئے، اور بعض اوقات اس کینڈیڈیٹ کو دونوں پارٹیاں ٹکٹ دینے کے لیے آمادہ ہوتی ہیں تو وہ عین وقت پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون ہے. مثلاً پنڈ دادن خان جیلم میں ایک کینڈیڈیٹ ہیں، ملک غلام مصطفیٰ کندوال، وہ جماعت اسلامی میں رہے، وہ تحریک انصاف کے ساتھ رہے، اور مسلم لیگ نون میں انہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا، انٹرویو دیا، ان کی تصویریں وائرل ہوئی، اور بعض اوقات اس ڈیٹا میں دوسری پارٹی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، تو پی ٹی آئی کی ٹکٹ کی جو فہرست تھی اس میں انہیں وہاں سے ٹکٹ دیا گیا NA61 سے، اور جب وہ تصویریں وائرل ہوئیں تو ٹکٹ وڈرا ہوا. اسی طرح ہمیں سردار ذوالفقار خان دلہ نظر آتے ہیں چکوال میں. اب ان کا کیا پروفائل ہے؟ یہ 2018 کے انتخابات میں یہ کاف لیگ میں رہے، یہ پیپلز پارٹی میں رہے، یہ نون لیگ میں رہے. نون لیگ کے یہ MPA تھے اور MPA کا ٹکٹ انہیں ملا ہوا تھا. چکوال سے یہ کمپین کر رہے ہیں، اور دوران الیکشن کمپین انہیں ایک ٹیلی فون کال آتی ہے، اور اس کو وہ جلسہ ادھر چھوڑ کے ادھورا یہ چکوال شہر واپس آ جاتے ہیں. اس وقت چنید ہے ایک اہم عسکری شخصیت چکوال کی، اس کی مداخلت پہ ان کا ٹکٹ نون لیگ کا انہوں نے واپس کیا، اور تحریک انصاف کا جو ٹکٹ ہولڈر تھا اس کی جگہ انہیں MNA کے لیے تحریک انصاف سے ٹکٹ دیا گیا، اور یہ MNA منتخب بھی ہو گئے. جنرل پرویز مشرف نے اپنے دور حکومت میں کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ کی تعلیم کا کرائیٹیریا چینج کر کے BA کر دیا تھا، جس کے بعد کافی پولیٹیشنز کو اپنی جگہ کینڈیڈیٹس کو رینٹ کرنے کی ضرورت پیش آئی. BA کی شرط تھی، جنرل مشرف کے دور میں آئی کہ الیکشن کے لڑنے کے لیے کم از کم شرط BA. تو اب خاندان میں پورے پاکستان لیول پہ الیکشن ہونا ہے، جو پولیٹیکل ایلیٹس انٹرینچڈ ہیں، جو ہمیشہ سے نسل در نسل منتقل ہو، ان کو لالے پڑ گئے کہ کوئی میٹرک تھا اور کوئی میٹرک نہیں بھی تھا. تو انہوں نے حادثاتی طور پہ دیکھا کہ کوئی بچہ پڑھ رہا ہے، یا ہماری بہو چاہے کسی اور فیملی سے ہے، وہ تعلیم یافتہ ہے، تو اس کو ایکسیڈنٹل کینڈیڈیٹ بنا دیا گیا. وہ تیار ہی نہیں تھی انتخابی کھاڑے میں. بعض دفعہ سیاسی جماعتیں اپنی مسل پاور دکھانے کے لیے اپنی مخالف جماعت کے علاقے سے اپنے کینڈیڈیٹس نامزد کرتی ہیں. پولیٹیکل پارٹیز پورے پاکستان میں اپنے امیدوار دینے میں ناکام رہتی ہے. اگر آپ مسلم لیگ نون کو دیکھیں تو مینلی لارجلی پنجاب پارٹی، پنجاب سینٹرک پارٹی، ایون ساؤتھ پنجاب میں ان کے پاس کینڈیڈیٹس نہیں. یہ پارٹیاں ریجنل پارٹیاں بن گئیں. پیپلز پارٹی کے پاس پنجاب میں کینڈیڈیٹ نہیں، اور مسلم لیگ نون کے پاس آؤٹ آف پنجاب کینڈیڈیٹ. وہاں یہ اس لیے پھر ایکسیڈنٹل کینڈیڈیٹ سے اور ان سے ویلنگ ڈیلنگ کرتے ہیں کہ ہماری سیٹ خالی نہ جائے. اس کے باوجود ابھی 40-50 کے قریب سیٹیں انتخابات ہونے جا رہے ہیں جہاں نون لیگ اپنے کینڈیڈیٹ نہیں دے سکی. پیپلز پارٹی پنجاب میں بہت سارے حلقوں میں اپنے کینڈیڈیٹس نہیں دے سکی. پر ہو ڈیسائیڈس کہ کس علاقے میں کون سے کینڈیڈیٹ کو رینٹ کرنا ہے؟ ہماری سیاست میں جو مقتدر حلقے ہیں، جو نادیدہ قوتیں، ان کے اشارے پہ جو الیکٹیبل کو تو ہم ڈیفائن کرتے ہیں، الیکٹیبل کون ہے، وہ قابل رسوخ افراد ہیں، وہ نسل در نسل آن دا بیسس آف لینڈ، آن دا بیسس آف پیٹرنیج پالیٹکس، آن دا بیسس آف دیئر ویلتھ، ریسورسز، پاور، وہ
नस्ल दर नस्ल असम्बलियों में आ रहे हैं, लेकिन इन इलेक्टेबल्स को कंट्रोल कौन करता है? इन इलेक्टेबल्स को मुक्तदरा कंट्रोल करती है, और जब उसकी किसी पार्टी से डील हो जाती है, मामलात क्लियर, तो उनको आबरूए चश्म एक इशारा किया जाता है कि आप एन ब्लॉक इस पार्टी में शामिल हो, और फिर उस पार्टी से मुक्तदर हल्कों के ताल्लुकात ख़राब हों, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो या फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना है, तो फिर उनको इशारा कर दिया जाता है और रातों रात इन लोगों की ज़मीर जाग जाती है। सियासत के इस गेम ऑफ थ्रोन्स में रेंट अ कैंडिडेट के फिनोमेना का फ़ायदा कई बिजनेस टाइकून्स भी उठाते नज़र आते हैं। और अब जो हमारी आया कि हम ये हादसाती तौर पे जो सियासत में आ रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे मीडिया हाउसेस के कुछ ओनर्स हैं जिनका बिजनेस इसमें इंटरेस्ट है, बिग बिजनेस की नुमाइंदगी करने वाले शुगर मिलों के मालिकान हैं, वो आप ये देख लें कि सिगरेट इंडस्ट्री को डिफरेंट सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हाउसिंग अर्बन लीडरशिप जो हमारी आ रही है, बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो ओनर्स हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो शहरों में इलेक्शन इंतखाबात लड़ रहे हैं हादसाती तौर पे, और उनका मकसद ये है कि वो जो पॉलिटिकल पावर और इन्फ्लुएंस उन्हें असर व रसूख हासिल होगा, चाहे वो मीडिया हाउस के ओनर हैं या वो हाउसिंग सोसाइटी के ओनर हैं, वो पावर कॉरिडोर तक उनकी एंट्री के लिए जाएगा। तो वो एक हादसाती तौर पे तो सियासत में आए हैं, लेकिन उसके पसे पुश्त उनका एक बिज़नेस इंटरेस्ट है। जो डॉक्टर अदील मलिक हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, उनकी रिसर्च के मुताबिक 53 इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ शुगर इंडस्ट्री को कंट्रोल करती हैं, और मेजॉरिटी प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत में आपको नज़र आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। So if you want to support independent journalism and watch more meaningful content, please subscribe to our YouTube channel.